ڈالر کی اڑان ہے یہ صرف پاکستانی روپے کے سامنے نہیں ہے، پوری دنیا کی کرنسی کے سامنے ہے۔ معاشی ایسی کوئی صورتحال نہیں نظر میں آتی کہ جس کی وجہ سے روپے کو اس طرح کی مار لگنی چاہیے۔ سیاسی جو ہلچل ہے اس کی زیادہ وجہ ہے۔ آنے والے چند دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا سیاسی صورتحال بھی نارمل ہو جائے گی اور آپ یہ دیکھیں گے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنا ٹرم پورا کرے گی۔ ٹینیور وہ پورا کرنا چاہتے ہیں اور حکومت ان سے چل رہی نہیں ہے، اکانومی ٹینک کر رہی ہے، روپیہ جو ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے اور آج 224 کا ڈالر ہو گیا ہے۔ اس سے جو نیا مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا اس کی قیمت کون دے گا؟ عام شہری دے گا نا، پاکستانی دے گا۔ لیکن ان کا ایجنڈا پاکستانی نہیں ہے، ان کا ایجنڈا اپنی کرسی ہے، اپنے مفادات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دو اہم جو اس وقت ملک کے اندر ایشوز چل رہے ہیں، ایک تو پنجاب کی سیاست۔ آپ کو معلوم ہے کہ 22 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ ضمنی انتخاب کے بعد وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے، اسمبلی کے اندر ہونا ہے، اور ایک ڈیو پروسیس آف لا جو ہے آئین کے مطابق اس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ اس کے تناظر میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں جو دھڑے ہیں، یعنی پی ایم این ایل جو ہے لیڈ کر رہی ہے جس کو، اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے، انہوں نے اپنے اپنے ممبران اسمبلی کو دو مختلف ہوٹلز کے اندر اکٹھا کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے۔ اور یہ ایک افسوسناک بات بھی ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے یا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر اتنا اعتماد نہیں ہے، ابھی تک وہ اتنا میچور نہیں ہو سکا کہ پارٹیاں جو ہیں اپنے ممبران کے اوپر پورا اعتماد کریں، کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنی جو وفاداریاں تھیں وہ تبدیل کیں، اور دے ہیو بین انوالوڈ ان دا فلور کراسنگ، اور جس کے تناظر میں پھر ہم نے دیکھا کہ 25 ممبران جو ہیں ان کی سیٹیں ختم کر دی گئی تھی، نئے ممبران جو ہے اب آ چکے ہیں اسی تسلسل میں۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ آپ ممبران بجائے اس کے کہ وہ اپنی ول کے مطابق، پارٹی کی ڈائریکشن کے مطابق جو ہے وہ ووٹ کریں، بٹ ان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے، اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں وفاقی حکومت کے اوپر، کہ نہ صرف 50 کروڑ روپے آفر کیے جا رہے ہیں ممبران کو، بلکہ وفاقی ادارے جو ہیں وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ممبران کو اپنی لائلٹیز کو چینج کرنے کے لیے۔ لیکن کیا یہ پھر سے وہی جو مسئلہ ہے اس کو ریپیٹ کیا جانا ہے؟ اگر کوئی بھی ممبر جو ہے وہ اگر پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر سے ڈی سیٹ ہوگا، جو پروسیس پہلے ہم نے عدلیہ کے اندر دیکھا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہماری معیشت کا ہے۔ ڈالر جو ہے پچھلے اگر ہم چند روز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ 17 روپے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، روپی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوا ہے۔ آج بینک جو ہے وہ 225 کا ڈالر جو ہے اس کی قیمت چل رہی تھی، اور اوپن مارکیٹ کے اندر تو 26، 27، 28 تک بجا رہا تھا۔ آج وزیر خزانہ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، انہوں نے حکومت کی ترجیحات کو بیان بھی کیا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹاف لیول بات چیت مکمل ہو چکی ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ جو فرینڈلی کنٹریز سے پیسہ کمٹ کیا ہوا ہے اس حوالے سے بھی بتایا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہماری جو اس وقت فائنینشیل مارکیٹس ہیں اور اوورآل اکانومی جو ہے اس کے اندر ایک عدم استحکام بالکل واضح طور پہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ ان ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید یابر عباس بخاری صاحب، سابق صوبائی وزیر، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بخاری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر محمد انور بیگ صاحب، سینئر سیاستدان ہیں۔ بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے طاہر ملک صاحب، سینئر صحافی ہیں، جی این این کے اوپر پروگرام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی ملک صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور ہمارے ساتھ منور بٹ صاحب بھی ہیں، بیورو چیف ہیں ہمارے لاہور میں نیوز ون کے۔ بخاری صاحب بات کا آغاز آپ ہی سے کر لیتے ہیں۔ کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت نمبر گیم تو ظاہر ہے رزلٹ کے بعد تو واضح لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس میجورٹی ہے، اس کے باوجود خوف کیا ہے کہ ممبران کو ایک خاص جگہ کے اوپر آپ لوگوں نے سب جمع کر رکھا ہے؟ ان لوگوں کو پاکستان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ زرداری نے اربوں ڈالر باہر اکٹھا کیا ہوا ہے، شریفوں نے بھی کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ آئے تھے صرف اپنے نیب کا قانون ختم کروانے کے لیے، یہ لوگ آئے تھے اپنی جانیں چھڑانے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے نیب سے تو جان چھڑا دی، ان کو عوام پڑ گئی خدا کی فضل و کرم سے۔ اور لاہور میں ہم نے ان کے گھر میں ان کو وہ عبرتناک شکست دی ہے
کہ جو یہ انشاءاللہ تعالی یاد رکھیں گے، اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے سیاست کا، جمہوریت کا لاہور کے علاقے میں۔ ہم لوگوں نے ایک بہت بات کلیئر سوچی ہے، ہم نے دو چیزیں کی ہے۔ ایک کہ ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیے، لیکن وہ افسران جو ان کے آرڈرز پہ غیر قانونی حربے استعمال کیے، ان سب کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ہم چھوڑیں گے ان میں سے کسی کو بھی نہیں، جتنا اوپر ہے اور جتنا لوئر لیول پہ ہے ان میں سے کسی افسر کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جی بخاری صاحب میں تھوڑا سا ہم نے بیوروکریسی کو یہ بات بڑی کلیئرلی سمجھانی ہے کہ چاہے پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہو، چاہے نون اپوزیشن میں ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی اپوزیشن میں ہو، وہ اپنا دائرہ کار میں رہ کے کام کرے، حکومت کے بات مانے، انہیں ماننی ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ فلاں پہ گولی چلا دو، فلاں پہ یہ کر دو، فلاں کو یہ کر دو، اور یہ کیا بات ہے کہ ایک ڈی سی دو ہفتے تک کسی ایم پی اے یا ایم این اے کی فون نہ سنے؟ دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو غیر جمہوری ہیں، اور وہ ان لوگوں نے کی۔ ان لوگوں نے خدا کا شکر ہے جو کچھ کیا، پی ٹی آئی کو ایک پولیٹیکل پارٹی بنا دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہمارا پڑھے سے پڑھا لکھا بندہ اور جو نہیں بھی پڑھا لکھا بندہ ہے وہ سارے ایک ہی بات پہ آ گئے کہ ان کو ان کا ہی سبق سکھانا ہے انشاءاللہ۔ چلیں، میں تو صرف اتنا کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا، آپ بھی جو فرما رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ لوگ کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا ہے، ہم نے 3.5 سال اس صوبے کی جو بھی آپ لوگوں نے خدمت کی، گورننس کی، تو ہم عوام کی خدمت کے لیے دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ بیوروکریسی کو اس وقت ہٹ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے کہ پہلا کام ہم نے چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب کو جو ہے اور باقی لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ سکور سیٹ کرنا ہے۔ سو آئی تھنک یہ سیاست کے اچھے رویے نہیں ہے۔ اس سے تو ظاہر ہے کہ مزید پرابلمز انہی لوگوں سے آپ لوگوں نے کام لینا ہے الٹیمیٹلی جا کے، بیوروکریسی سے۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ انور بیگ صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے پنجاب کے اندر؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کو، یعنی الیکٹڈ ممبرز ہیں، رسپیکٹیبل ہیں، لیکن ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو دونوں جماعتوں نے ایک خاص اس کے اندر جو ہے بند کر کے رکھے ہوئے۔ تو مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب چھانگا مانگا اور ایک زمانے میں مری ہوا تھا 90s کے اندر۔ دیکھیں وحید صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں ہماری جو پرانی سیاست ہے جس طریقے سے چل رہی ہے، جیسے آپ وہ چھانگا مانگا کی بات کر رہے ہیں، وہ ابھی تک اوور نہیں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ، بیسک وجہ یہ ہے کہ موسٹ آف یور ممبرز الیکٹڈ ٹو دا پروونشل اسمبلی اینڈ دا نیشنل اسمبلی، وہ ماشاءاللہ اتنی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ دے آر بیسکلی انٹرسٹڈ کہ میرا تھانے دار لگ جائے، میرا ڈی پی او لگ جائے، میرا ایس پی لگ جائے، میرا پٹواری لگ جائے۔ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان لیجسلیشن۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے فلور کراسنگ اس طریقے سے ہوئی ہے ایز اف اٹس نو بڈیز بزنس۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ، اور وی ہیو ٹو گو انٹو دا بیسکس۔ وی ہیو ٹو گیو ایجوکیشن ٹو دا پیپل۔ جب تک لوگوں کے پاس سوچ بوجھ نہیں ہوگی، پڑھائی لکھائی نہیں ہوگی، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ 70-75 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں تو 65 سے یہ دیکھ رہا ہوں، اس وقت سے ووٹ بک رہے ہیں اور آج تک ووٹ بک رہے ہیں۔ سینٹ کے سیٹیں آپ کو پتہ ہے بکتی ہیں، پروونشل اسمبلی کے اندر جیسے اب یہ موقع ہے پیسے بنانے کا، وہ پیسے بناتے ہیں۔ ابھی پیچھے نیشنل اسمبلی کے اندر 20 آدمیوں نے جو فلور کراسنگ کی، 15-20، وہ سبوں نے جو سندھ ہاؤس کے اندر ہوا ہے اوپن شو تھا، یعنی ہمارے نہ بھائی لوگوں نے نوٹس لیا، نہ ہماری سپریم کورٹ نوٹس لیتی ہے۔ somebody has to take notice of all this irregularities۔ جب آپ کھلی چھٹی دیں گے، لیکن بیگ صاحب وہ ان کا ووٹ یوز تو نہیں ہوا انٹل پنجاب میں اندر ووٹ یوز کیا گیا، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا اکارڈنگ ٹو دا لا۔ یہاں پہ سینٹر میں ٹیکنیکلی انہوں نے اپنا ووٹ نہیں یوز کیا تھا شہباز شریف صاحب کے لیے۔ سر دیکھیں میری بات سنیں، انٹینشن تو تھی نا، انٹینشن تو تھی، لوگ بھاگے تو تھے، ووٹ ڈالا نہیں ڈالا، دیٹس اے سیکنڈری ایشو۔ بٹ دا پوائنٹ از دس، مینٹلی تو وہ مین اور وہ ایم پی اے یا ایم این اے واز ریڈی ٹو سیل ہمسیلف، اور بکے ہیں۔ آپ نے یہاں سینٹ کی سیٹیں نہیں بکتی، کروڑوں روپوں میں لوگ دیتے ہیں پیسے، ہمارے سامنے کی یہ بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں
اس ملک کے اندر ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے. یہ جو ہم اوپر سے یہ لوپا لاپی کرتے ہیں، اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے ویسے انٹرسٹنگلی بیگ صاحب، ویسے یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلیوں کے اندر، اب تو خیر ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جن کی اولادیں جو ہیں وہ کوئی امریکہ سے پڑھا ہوا ہے، جس نے LLM کیا ہوا ہے، کس نے لنڈن سے پڑھا ہوا ہے. تو یہ سارے کے سارے ان میں کافی ایسے ہوتے ہیں جو جن کو سارے لاز قوانین سارا معلوم ہوتا ہے ان کو. وہ دیکھیں، یہ پڑھے لکھے ضرور ہیں، میں مانتا ہوں، بٹ دے آر ورس دین دیئر فادرز. وہ کہتے نہیں ہے while in Rome do as the Romans do. بس ارے بھائی یہی کام کر رہے ہیں، بلکہ 2 قدم آگے کر رہے ہیں. چلیں میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں طاہر ملک صاحب کو ذرا لے لوں. جی میں پھر جاؤں گا منور صاحب کی طرف بھی. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ سچویشن جو اس وقت پنجاب کے اندر ہے، ڈو یو تھنک کہ واقعی میں 22 تاریخ کو یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا، یا جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ابھی بھی جو ہے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو غائب کرنے کی جو سٹیٹمنٹ دی وہ تو سپریم کورٹ تک اب پہنچ گئے ہیں، PTI والے جو رانا ثناءاللہ صاحب نے، وزیر داخلہ صاحب نے کہی ہے. پلیز دیکھیں لاجیکلی تو جو ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل بات ہے وہ تو میرا خیال 17 کو حمزہ کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. مگر پاکستان میں آپ لاجک کی بات کریں، آپ جمہوریت کی بات کریں، میرا خیال آپ کا علاج ہونا چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کریں گے جو لگ رہا ہے، جو ان کی فیلنگز ہیں، اگر زرداری صاحب مل رہے ہیں شجاعت سے، تو میرا خیال دے آر ورکنگ ویری ویری ہارڈ ٹو میک عمران خان ایز اے آل ٹائم گریٹ لیڈر. یہ جتنا کچھ کریں گے نا اس طرح، تو اس کا صرف اور صرف بینیفیشری عمران خان ہوگا اور PTI ہوگا. کیونکہ عمران آلریڈی جو نیریٹو یا جو پوزیشن لے چکا ہے وہ بڑی مورل ہے، وہ بڑی نیک ہے، ریاست مدینہ ہے، صاف ستھرا کام ہے اور کرپشن کے خلاف ہے، بائنگ سیلنگ کے خلاف ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر 16 جماعتوں کو 14 جماعتوں کو اگر پولیٹیکلی الفابیٹک ہی نہیں سمجھ آئے تو میرا خیال کہ یہ اگر کریں گے تو اس کا فائدہ صرف عمران کو ہوگا. اب جو اصل جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جو بیگ صاحب کہہ رہے تھے یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہا ہوں اینڈ آئی اپولوجائز فار دیٹ. ہم لوگوں کو یہ، میری رائے میں یہ پڑھے لکھے ہونے کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو آپ کی ریاستی ڈھانچے کا، اسٹرکچر کا، آپ کی مشینری کا ہے. آپ کی ریاست نے بڑی محنت سے مل کے 40 سال میں طالبان کو قتل کیا ہے. آپ وہاں پہ میک شور کیا کہ صرف بولنے جائیں. جب عمران خان آن ریکارڈ پچھلے ہفتے فرماتے ہیں کہ میں امبیسیوں سے، اپنا ایجنسیوں سے کہہ کے بجٹ منظور کرواتا تھا، MNS کو لے کے آتا تھا، لے کے جاتا تھا، تو اس مین کے پاکستان ڈیموکریسی نہیں ہے. اگر عمران خان آرمی چیف کو 3 سال ایکسٹینشن دی تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے بغیر نہیں چل رہی. میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا اس کو 40 سال سے مارا گیا، اس لیے اب آپ نے بونی پیدا کر دی. بالکل صحیح ہے. منور بٹ صاحب، اس وقت کیا چل رہا ہے لاہور کے اندر؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے کہا جی کہ مجھے نمائندہ بھیجا ہے، میں پرائم منسٹر یعنی فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو چیئرمین ہے PTI کے، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں آیا ہوں اور پارٹی کے تمام لیڈران کو ڈائریکٹیوز دی ہیں کہ 22 تاریخ کو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے. سو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں، جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ لوگوں کو غائب کر دیا جائے گا، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، کوئی آفرز دی جا رہی ہیں، پیسوں کی لالچ دی جا رہی ہے؟ بھائی صاحب شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. یہ چیزیں تو چل رہی ہے، آپ کے نوٹس میں ہی ہے، لیکن یہ رانا ثناءاللہ بتا چکے کہ اسکور جو ہے نا 5-7-6 کا ہی ہے. تو 5-6 بندے اگر الیکشن ڈے کے اوپر مسنگ ہو گئے یا وہ ووٹ کرنے کے لیے نہیں پہنچتے تو رزلٹ پھر مختلف ہی ہوگا. اس ٹائم پہ دونوں پارٹیوں کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے بندے پورے کریں اور ان کو سیفلی جو ہے نا وہ اسمبلی کے اندر لے کے جائیں تاکہ ان کا جو ہے وہ رزلٹ ان کے حق میں آ سکے. لیکن آج ہی ایک صاحب وہ MPA وہ ٹرکی چلے گئے اور دوسرے صاحب ان کے متعلق اطلاع ہے گی کہ وہ اسمبلی میں دوبارہ آئے ہی نہیں جب سے حلف اٹھایا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اب یہ جو ترکی گئے ہیں یہ کیا PTI کے ممبر ہیں؟ یہ ہاں جی، یہ PTI کے ممبر ہیں اور آج ہی ٹرکی چلے گئے کسی نجی دورے کے اوپر. اچھا. اور اس کے اوپر یہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے کافی بینڈ بھی بجائی ہے کہ یہ 5 کروڑ لے گئے، 7 کروڑ لے گئے.
تو یہ کروڑوں کی باتیں چل رہی ہیں، تو اس حالات میں یہ 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں. 48 گھنٹوں میں اگر یہ کروڑوں کی ڈیل چل رہی ہے تو پھر گورنمنٹ کے پاس تو وسائل زیادہ ہیں. اپوزیشن تو شاید اس قدر پیسے نہ دے سکے. تو 48 گھنٹوں میں بعد ہی پتا چلے گا کہ بھی یہ ہمہ کس کے سر پہ بیٹھتا ہے. فی الحال سکور میں اگر جائیں تو سکور تو پی ٹی آئی کے پاس 8 سکور زیادہ ہیں، 8-9 سکور زیادہ ہیں، ان کے ووٹ زیادہ ہیں. لیکن یہ کیا وہ انشور کر سکے گی کہ تمام ووٹر جو ہے وہ الیکشن ڈے کے اوپر وہ وہاں پہ پہنچ سکے؟ تو یہ کوشچن یہی ہے فی الحال، اور اسی کے اوپر دونوں پارٹیاں جو کام کر رہی ہیں. اچھا، ایک لاہور میں میٹنگ کرنے کا پرپس بھی یہی تھا کہ ایک میسج بھی دینا تھا. زیادہ تر لوگوں کو ظاہر ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقے دے آر بیسڈ موسٹلی بیسڈ ان اسلام آباد، وہاں پہ میٹنگ کرنے کا، پھر زرداری صاحب کی موجودگی وہاں پہ، پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی، تو میسج بالکل کلیئر تھا کہ ابھی بھی گیم جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے. یعنی یہ گیم آن ہے، گیم از آن، گیم آن ہے، اور اس پہ ہاں گیم از آن اور کام ہو رہا ہے اس پہ. ایسا نہیں ہے کہ بھی گورنمنٹ سرنڈر کرنے جا رہی ہے کہ بھی یہ ڈیموکریٹکلی ان کے ووٹ کم ہو گئے ہیں تو وہ سرنڈر کر دے اور ریزائن کر کے تو دوسری جس کے پاس اکثریت ہے وہ آ کے حلف اٹھا لے. ایسا نہیں ہے، وہ بلکہ فائٹ کر رہے ہیں ایسے ہی جس طرح 2 سال پہلے، چند مہینے پہلے ہوا. گورنمنٹ نے اکثریت لوز کی لیکن پرویز الہی صاحب نے سی ایم کی ایک نہیں چلنے دی. تو اسی طرح کا معاملہ اب ہے. اب دیکھیں یہ اس ڈرٹی گیم میں کون آگے بڑھتا ہے. چلیں ایک شارٹ بریک ناظرین کوئکلی لے لیتے ہیں. واپس آ کے جو اس کے امپلیکیشنز ہو رہے ہیں اس وقت، جو انسرٹنٹی ہے ملک کے اندر، عدم استحکام ہے سیاسی، اس کی جو ہماری مالی حالات جو ہیں مزید ابتر ہوتے جا رہے ہیں، معیشت جو ہے وہ مزید خطرات سے دوچار ہے، اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہر پاکستانی کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور بھگتنا پڑے گا مستقبل میں بھی. بات کریں گے اس پہ بریک کے بعد. ویلکم بیک. بخاری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آج وزیر خزانہ صاحب نے ایک بڑی لمبی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے گورنمنٹ کی جو ترجیحات ہیں مالی اور معاشی ان کو ایکسپلین کیا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی ڈیل چل رہی ہے ہماری اس کو بھی بڑے واضح طور پہ ایکسپلین کیا کہ سب کچھ انٹیکٹ ہے، چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے چل رہی ہیں. لیکن انہوں نے یہ جو اس وقت ڈالر کی جو سچویشن ہے اس حوالے سے کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دے سکے. سو وہی کہتے یہ ہیں کہ یہ جو کچھ ملک کے اندر عدم استحکام جو ہے اس میں پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا اہم رول ہے. یعنی اکانومی کی بھی جو حالت ہے اس میں بھی آپ لوگوں کا رول، وہ کہتے ہیں 3.5 سال جو آپ نے کیا، اور جو اس وقت انسٹیبلٹی ہے اس میں بھی سب کچھ آپ لوگوں کا اس کے اندر ایک پورا کردار ہے. بیگ صاحب آپ پلیز اسی کے اوپر ذرا کامنٹ کر دیں اگر آپ کو سوال پہنچ گیا تو. دیکھیں جہاں تک آج کی جو پریس کانفرنس ہے مفتہ اسماعیل صاحب کی، وہ میں نے بھی دیکھی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی نے دھکیلا ہے یہ جا کے پریس کانفرنس کرو. دیکھیں وحید صاحب، یو ڈونٹ میک اناؤنسمنٹس ان دی ایئر کہ جب جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے. وہ کہتے ہیں جی $2.5 بلین ادھر سے آنا ہے، وہ دوست نے دینا ہے، $1.5 بلین فلانے دوست نے دینا ہے، وہ $1 بلین فلانے دوست نے دینا ہے. ارے بھائی کون ہے دوست؟ کیا تمہارا ایگریمنٹ ہے؟ تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا پرائم منسٹر ادھر بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ آپ ہوائی فائر کر رہے ہیں. دیز آر اور فیری ٹیلز. یعنی مفتہ صاحب ایک پڑھا لکھا نوجوان آدمی ہے، جب تک ہی شوڈ نو ہاؤ ٹو رن اسٹیٹ افیئرز. یہ چاکلیٹ فیکٹری نہیں ہے بھائی. یہ جب تک آپ کے پاس اسٹیٹ بینک کے اندر پیسہ نہیں آتا، یو ڈونٹ میک این اناؤنسمنٹ. آپ ہوائی فائر اس لیے کر رہے ہو کہ آپ ڈالر کا پرائز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ فری فال آپ پکڑ نہیں پا رہے ہو، اور آپ یہ شوشہ دے رہے ہو کہ جی 2 ادھر سے آ رہا ہے، 3 ادھر سے آ رہا ہے، 4 ادھر سے آ رہا ہے کہ جی ڈالر کی پرائز کنٹرول ہو. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. کسی نے اس کو زبردستی بھیجا ہے جا کے یہ پریس کانفرنس کرو. دوسری بات، آئی ایم ایف کی بات کی آپ نے. دیکھیں آئی ایم ایف از اے پولیٹیکل بینک. یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہ بینک ہے کنٹرولڈ بائی دا ویسٹرن پاورز. یہ ہم جیسے لوگوں کو یہ ادھار دیتے ہیں. آپ دیکھیں، یعنی شرم کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ ہم آئی ایم ایف میں ملک جاتے ہیں ایک دفعہ،
मैक्सिमम 2 दफा, 3 दफा कोई नहीं गया, हम 21 दफा या 22 दफा गए, हर साल हम पहुंच जाते हैं IMF को। अब मसला हमारा ये है कि वी आर अ मुस्लिम कंट्री एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर अ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री। अब इंटरनेशनल फोर्सेस जो एंटी पाकिस्तान है, एंटी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है, इंडिया है, इजराइल है, प्रेशर डाला हुआ है अमेरिका पे कि पाकिस्तान को दबाओ, इनको फाइनेंशियल हेल्थ इनकी और कमजोर करो, इनको हॉस्पिटल में रखो, इनको मरने मत देना। अब इन्होंने हमें वेंटिलेटर पे डाला हुआ है और जब जुलाई के एंड में पैसे दे देंगे $1.5 बिलियन। अरे $1.5 बिलियन तो हमारे ये जो कोएलिशन पार्टनर है ये $10 बिलियन 1 मिनट में इकट्ठा करके दे सकते हैं, या शायद अपना दे दें अगर कोई सिंसियरिटी है मुल्क के साथ। अब वो कह रहे हैं कि हम अगस्त में देंगे, वो जनाब डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा। सर देखें, बेसिक बात ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं हम पे प्रेशर डाल रहे हैं 2 चीज़ों पे, जो मेरा अंदाज़ा है, एक इजराइल को रिकॉग्नाइज करो, दूसरे अपने न्यूक्लियर आर्म्स को ख़त्म करें आप, और उसी वजह से आपको ये टाइट कर रहे हैं, आपको कभी हेल्दी नहीं बनाएंगे। ये आजकल वेंटिलेटर पे रखा है, $1.5 बिलियन दे के वेंटिलेटर हटा लेंगे, ICU में डाल देंगे, फिर हम 4 हफ्ते के बाद फिर हमारी तबीयत खराब होगी, फिर वेंटिलेटर पे आ जाएंगे। ठीक हो गया बेग साहब, but the question remains, you know. जी एक सेकंड जस्ट लेट मी फिनिश। जी प्लीज। हमें चाहिए, हमको चाहे कुछ भी हो, IMF को छुट्टी करें। मैं बार बार कह चुका हूं और मैं 20 साल से कह रहा हूं, आपका ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो मिडिल ईस्ट के अंदर गल्फ कंट्रीज में जो नौकरियां करने जा रहे हैं, ये $30 बिलियन आपको साल का दे रहे हैं। मैं ये अश्योर आपको करता हूं, अगर पाकिस्तान सिंसियरिटी के साथ लॉबिंग करे यहाँ पे GCC के अंदर, ये $30 बिलियन $60 बिलियन एक साल में हो सकता है, मगर नहीं, कोई नहीं करता। नहीं, वो लॉबिंग करते हैं, वो लॉबिंग करते हैं, लेकिन अपने फैमिलिज और खानदानों के लिए लॉबिंग करते हैं ना। यही मैं कह रहा हूँ, वो कतरी लेटर आ गया जी, अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना मसला है। The point what I'm trying to say is this: there is no sincerity to take out Pakistan out of this economic mess, और अगर यही लोग पावर में रहे तो डूम्सडे सिनारियो बहुत करीब है, हमारी जिंदगी में ही डूम्सडे सिनारियो हो जाना है। You have to leave alone these banks. बैंक्स के पास जाएंगे, वो आपके साथ दुनिया भर के कंडीशंस डालेंगे। आप ये ठीक हो गया बेग साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। बुखारी साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि जो इंस्टेबिलिटी है सियासी, उसके अंदर इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा हाथ है, यानी वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, वो फितना पैदा कर रहे हैं, और उसके नतीजे में हमारी मईशत के ऊपर प्रेशर, रूपी के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। लिहाजा पीछे जो 3.5 साल आप लोगों ने किया और अभी जो कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से इकोनॉमी ऐसे है। मैं इन बदनसीब लोगों से मैं ये पता करना चाहता हूँ, हमें वो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बता दें जो PTI के जमाने में कोविड भी था, जो ये हालत हमें देके गए थे रिजर्व्स की, तो हम लोगों ने उसको बेहतर नहीं किया, तबाह किया। कोई एक सेक्टर मुझे बता दे। एक बात, मैं बेग साहब की बात, इतनी खूबसूरत बातें उन्होंने की हैं और इतनी टू द पॉइंट बातें की हैं, ये एक एक बात आप ईमान से सोने के रूप में लिखें, और ये बिल्कुल सच है। अगर अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को पॉइंट्स सिस्टम पे लेके आ रहे थे कि वो जितनी ज्यादा रिमिटेंस करेंगे इन डॉलर टर्म्स, उतने ज्यादा उनको पॉइंट्स मिलेंगे और उससे वो फायदा उठा सकेंगे, जैसे मुख्तलिफ जगह ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। देखें इन लोगों ने किया क्या, इन लोगों ने पहले आते साथ ओवरसीज पाकिस्तानी की वोट उड़ा दी, जहां से बेग साहब $60 अरब कह रहे हैं। मेरा छोटा बड़ा वजीर था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था $80 अरब वो दे सकते हैं। $80 अरब पाकिस्तान में आ भी रहे, हुंडी के थ्रू आ रहा है या किसी और जरिए से आ रहा है। हम चाहते हैं वो सारा बैंकिंग चैनल के थ्रू आए और तब भी हमें फायदा होगा। एक ठीक,
नंबर 2, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9.4% पे हम ले गए थे, एक्सपोर्ट ईयर ऑन ईयर 27% बढ़ गई थी। मुझे बताएं, इन लोगों ने सारे उनके जो इंसेंटिव से उड़ा दिए। अभी आपके पास जो ऑर्डर आए थे वही इंडिया, बांग्लादेश और बाकी जगहों पे जा रहे हैं। देखिए, इमरान खान अगर डिस्टेबलाइज कर रहे हैं इन चीजों को, तो इमरान खान की बात सुन लो ना, क्यों नहीं सुन रहे हो? अगर ये बात है, मैं समझता हूँ खान साहब जमहूरियत को एक नया रुख दे रहे हैं, वो उसको अवाम के पास लेके जा रहे हैं। और ये जो पीटीआई की फतह थी इस इन बाई इलेक्शंस में, ये पहली दफा अवाम ने हर किसी से मैंडेट लेकर अपने हाथ में लिया। और ये देखें, ये एक बड़ी अनहोनी बात हुई है कि जिस तरीके से सब कुछ हमारे खिलाफ था, वो उसके बावजूद अल्लाह का फजल हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि अवाम ने ना ये अपनी तकदीर अपने हाथ में ली और उन्हें वोट अपनी मर्जी से दिया। और ये चीजें होती हैं कि जहां तक अच्छा लीडर अवाम को अवेयर करता है और अवाम अपने राइट्स के लिए खड़ी होती है। जो बात आपने की ओवरसीज पाकिस्तानीज की कि जिस तरीके से कानून साजी हो रही है, वो सारा हम कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती हमारे पास भी थी। कई लोगों के शक्ल में वो बदकिस्मती ने हमें नुकसान दिया। लेकिन अभी जो हमारे और आपने बात की कि हम लोगों, आपको अफसोस है कि हम ब्यूरोक्रेसी की बातें करते हैं, मेरे पास है इंप्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी। आपकी ब्यूरोक्रेसी आपके रिश्ते रोके, ब्यूरोक्रेसी अगर आपकी ताकत का शिकार हो, ब्यूरोक्रेसी आपकी नौकरशाही करे, तो फिर आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे कि काम हो? ये काम तब होता है कि आवाम के लिए ब्यूरोक्रेसी जब हासिल आती है और ये नौकरी हासिल करती है, तो बिला तशरीफ काम करना होता है। मैंने आपको पहले कहा कि पीटीआई अगर आज अपोजिशन में है तो कल कोई और भी आ सकता है। हमने आवाम को कभी नुकसान पहुंचाने की बात नहीं, आवाम की खिदमत इंशाल्लाह ताला जो विजन है खान साहब का, उसके मुताबिक हम करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बात आ गई है। मलिक साहब, इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या सारे का सारा मलबा जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, खान साहब को जिस तरह से ये PMLN की गवर्नमेंट जो है वो मूरज इल्ज़ाम ठहराती है पिछले 3.5 साल और अभी भी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या फिर इन्होंने खुद जो है इनको, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, हमने बड़ी गवर्नमेंट्स को चलाया हुआ है, तो फिर इनको चाहिए था कि फिर चीज़ों को कंट्रोल करते ना, इनके तो हाथ से लगता नहीं है कि चीज़ें इनके कंट्रोल में हैं इस वक्त। बात असल में ये है जी कि ये इमरान पे डालना टोटली एक नाइंसाफी होगी। मेरे ख्याल में इमरान भी इस जुर्म का हिस्सेदार है। जुर्म उसने नहीं किया, जुर्म किसने किया मैं आपको बताता हूँ। जुर्म आपके सारे हुक्मरानों ने किया, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, काफ लीग भी शामिल है, फौजी हुक्मरान है वो भी शामिल हुए कि आपने आज तक पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो बेसिक डायरेक्शन ही नहीं बनाई। बेसिक डायरेक्शन ये है कि आप ऐसी इकोनॉमी बनाए जो इंडिपेंडेंस की तरफ ले गया है। आपने 23 IMF से लिए हैं बेल आउट्स। बेल आउट का मतलब ये आम जुबान में कि IMF भाई आप हमें कर्जा दे दो ताकि हम अपना कर्जा उतार दें। तो जो हुकूमतें, जो रियासी स्ट्रक्चर इस तरह का बीमार हो कि हर तरफ हर साल जाके, ये दोस्त ममालिक क्या आपने रखे हुए हैं? दुनिया में कौन सा दोस्त है जो आपको मुंह उठाए $1 बिलियन दे देता है? तो सीधा सीधा सवाल ये है कि हमारे सारी सियासतदानों ने, इस निज़ाम ने ये फैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट नहीं करना फिनेंशियली, इसको कर्जों पे चलाना है और रो के चलाना है। और आप इसको किस तरह निकल सकते हैं, मैं इसमें इमरान का भी रोल बताऊंगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान उस दिन आज़ाद होगा जिस दिन कोई हुकूमत आगे पाकिस्तान में हेल्थ और एजुकेशन का बजट 6 से 5% GDP का करेगा, फिर ये पाकिस्तानी अवाम का बजट बनेगा। 1000 अरब रुपए आप देते हैं इस रियासती ढांचे को, इस पुलिस को, इस फौज को, इस ब्यूरोक्रेसी को, रेलवे को, PIA को कि ये मेरी खिदमत करो, तो ये मेरी खिदमत ये करते हैं, वो आपके सामने है। अब मैं इमरान खान साहब पे आता हूँ। खान साहब पे कतई नहीं मैं कह रहा कि वो जिम्मेदार है, मगर खान साहब का जो इमोशनलिज्म है वो मेरे ख्याल में बड़ा डेंजरस है। खान साहब अटैकिंग बहुत है, ईमानदार है, मगर करना कराना कुछ नहीं है। जब आए थे पाकिस्तान को चोरों से बचाने के लिए तो होमवर्क ये था कि पहले मियां आतफ लेके आना था, एक बहुत बड़ा जादूगर था मियां आतफ। बाद में पता लगा कि उसकी कोई मजहबी ख्यालत हिलते हैं, हमने नहीं रखना। फिर 100 दिनों में आपने इनकलाब लाना था, वो नहीं आपसे हुआ। 5 आपने फेडरल सेक्रेटरी और 4 आपने फाइनेंस मिनिस्टर बदले हैं, ये आपकी होमवर्क था। इस होमवर्क के साथ आप पाकिस्तान में माशी इनकलाब लेने आए थे। फिर आपने फरमाया था कि IMF में नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा। फिर आपने खुदकशी की, आप उनके पास चले गए और ये एक्सक्यूज किया कि आई एम लेट। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इमरान
نواز, شہباز, زرداری, یہ ہمارے فوجی حکمران سارے ہیں, یہ ان کی کسی کی کوئی پلاننگ نہیں ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ان کا بلیو نہیں ہے, پاکستان پہ یہ پیسے لگانا نہیں چاہ رہے, یہ ملک اپنا قرضے سے چلاتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلاح, اور کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سٹرکچر میں, آپ جس کو مرضی لے آئیں. بالکل صحیح ہے. منور بٹ صاحب, ابھی جو الیکشن ہوئے لاہور, چونکہ اس کو گڑھ سمجھا جاتا تھا, پی ایم ایل این اس کو کلیم کرتی تھی اور کہتی تھی کہ لاہور ہمارا ہے. وہ تو پورے پنجاب کے حوالے سے اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا ووٹ بینک جو ہے بڑا سٹرانگ ہے. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے 3.5 ماہ کے اندر جو معاشی کوتاہیاں ہوئیں یا جو پریشر تھا اس حکومت کے اوپر, پچھلی حکومت کی غلط آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز تھی, پالیسیز تھی, جو بھی تھا, لیکن مہنگائی نے ایک اثر ڈالا ہے ان الیکشنز کے اوپر؟ بھائی صاحب, یہ مہنگائی ایک فیکٹر ضرور ہے, لیکن میں پوری ایمانداری سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ووٹرز نے ان کینڈیڈیٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اچھا. اور نہ ہی جو ان کی لوکل لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کمپین میں اس طرح حصہ لیا جس طرح کی قیادت چاہ رہی تھی کہ وہ کام کرے اور اپنے ان ایم پی ایز کو جتائے جو کہ دوسری پارٹی سے چھوڑ کے یہاں پہ ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے. آپ دیکھیں کہ بھی لاہور میں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 40-45 کے قریب رہا, لیکن اس میں زیادہ ووٹر اور زیادہ انوالومنٹ پی ٹی آئی کے ورکرز کی تھی. نون لیگ کے ووٹر اور ورکر اس طرح باہر نہیں نکلے جس طرح کہ وہ عام طور پہ الیکشنوں میں نکلتے ہیں. اور جو ایک سیٹ جیتی گئی ہے وہ اس میں بھی مسلم لیگ نون کا کوئی اتنا زیادہ کردار نہیں جتنا کردار اس امیدوار کا اپنا ہے جس نے اپنی ورکنگ کے ذریعے اس الیکشن میں اپنی جیت کو یقینی بنایا. اگر دوسرے امیدوار بھی اسی پیٹرن پہ کام کر رہے ہوتے تو شاید وہ بھی بہتر رزلٹ دے سکتے, لیکن یہ الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کا نہیں تھا. اس میں مسلم لیگ نون کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے اس نے تو ضرور کہا کہ ہم ان کو اپنی ان کی وفاداریاں بدلے جانے کی صورت میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو ٹکٹ دیں گے, تو یہ ٹکٹ دے کے انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا, لیکن وہ اس بات پہ اپنے ورکر اور جو ان کی لوکل مینجمنٹ ہی ان کو کنونس نہیں کر سکے, قائل نہیں کر سکے, ان کو قائل نہیں کر سکے کہ وہ لوگوں کو الیکشن ڈے کے اوپر وہ گھروں سے باہر نکال کے لے کے آتے اور ووٹ کاسٹ کرواتے. لیکن جنرلی کیا ایک پرسیپشن ہے وہاں پہ میڈیا کے جو آپ لوگ ہیں, حلقے ہیں یا سیاسی حلقے ہیں, کہ یہ جو اس وقت ڈالر وغیرہ ان سے بے قابو ہے اور جو مہنگائی جس قدر پچھلے ہم نے چند ماہ کے اندر دیکھی ہے, ظاہر عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہوئی اور اس کی ایک تسلسل ہمیں دکھائی دے رہا ہے. یعنی عوام کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں آیا نا, اوپر کے سطح کے اوپر عمران خان سے جگہ پہ شہباز صاحب بیٹھ گئے ہیں, وہاں بزدار صاحب گئے ہیں تو چند ہفتوں کے لیے حمزہ صاحب آئے, اب پھر وہاں پہ پرویز الہی آ جائیں گے, بٹ لوگوں کا جو ایشو ہے وہ حل نہیں ہوا. لوگوں کا ایشو مہنگائی ہے, وہ مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ بھئی ڈالر جو آج 225 پہ چلا گیا اور یہ 2 ماہ پہلے یہ 200 کے قریب تھا, تو جس ریشو سے یہ 30 مارچ کو 30 مارچ اسی سال جو ہے 182.35 تھا, یعنی تقریباً 182 روپے کا تھا, اور آج آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 42-45 روپے جو ہے چند ماہ کے اندر 2-3 ماہ میں جو ہے وہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے. دیکھیں یہ اس مہنگائی نے عام آدمی کو مار کے رکھ دیا, اسپیشلی جو مڈل کلاس ہی ہے وہ تو ختم ہو گئی. غریب آدمی اس کے لیے تو زکوٰۃ فنڈ بھی ہے, اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ 2000 روپے ماہانہ بھی لگایا ہوا ہے, اس کو یوٹیلٹی سٹور سے بھی چیزیں جو رعایتی قیمت پہ مل رہی ہیں. لیکن جو مڈل کلاس آدمی ہے, سفید پوش آدمی جو تنخواہ لے کے تو وہ اپنا گھر کا سسٹم چلانا چاہ رہا ہے, اس کے لیے تو اس مہنگائی میں کچھ نہیں رہا. اس کی سفید پوشی کا بھرم ختم ہو گیا. اب وہ جو ہے وہ اپنی عزت بچاتے ہوئے فاقہ کشی کا شکار ہے. ٹھیک ہو گیا ناظرین, کوئکلی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بیگ صاحب, جو ملک کے جو ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے عدلیہ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی بڑے سیریس ریزرویشنز ہیں, اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ
یہ جو الیکشن ہوئے اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی بہت میسو دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ 15 سیٹیں جیت گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی کہ چیف الیکشن کمشنر کو آپ جو ہے وہ تبدیل کریں، تو حق میں فیصلہ آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر خلاف فیصلہ آئے گا تو پھر مسئلہ ہے۔ انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، اب بھائی جب آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں اتنی ایک سینسیٹیو پوزیشن کے اوپر، جب ٹریک ریکارڈ الیکشن کمیشن کا بڑا پیچی رہا ہے اوور دا ڈیکیڈز، یہ تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اسکروٹنائز کرتے کون بندہ ہے، کہ کہاں سے آیا ہے، کیا اس کی لائلٹیز ہیں۔ اگر آپ کسی کے کہنے پہ اور دھڑ کر کے آپ اپوائنٹ کر دیں تو اب قصور تو ان کا اپنا ہے، تو آپ رونے کا کیا فائدہ؟ اور اس طریقے سے تو آپ نکال نہیں سکتے۔ وہ ریزائن نہیں کرے گا، وہ کیوں کرے گا ریزائن؟ وہ کہے گا اگر آپ نے مجھے نکالنا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل جائیں، جو طریقہ ہے اس سے آپ مجھے نکالیں، وہ تو نکلے گا ہی نہیں وہاں سے۔ تو یہ بیکار ہے کہ یہ آپ شور شرابہ تو ٹھیک ہے آپ کر لیں، بٹ آئی تھنک یہ دس از پی ٹی آئی از ٹو بی بلیمڈ بیکاز دے اپوائنٹڈ دس مین، دے شوڈ ہیو اسکروٹنائزڈ ہم کہ کون ہے کیا ہے، اس کے بعد کرتے۔ تو اگر آپ یہ کہیے تو اس میں آئی ووڈ ناٹ اسٹینڈ بائی پی ٹی آئی بیکاز دس از دی اپوائنٹمنٹ میڈ بائی دیم۔ بخاری صاحب، میں بیگ صاحب سے اتفاق بھی کرتا ہوں اور تھوڑا سا میرا نقطہ نظر ڈفرینٹ ہے۔ اس شخص کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل نیوٹرل ہے، ایکسپیرینس ہے اور یہ الیکشن کمیشن کو آگے لے کے جائے گا ایز این انڈیپینڈنٹ آٹونومس باڈی، یہ کبھی بھی کسی کے زور زبردستی کے نیچے نہیں آئے گا۔ اور آپ لوگ مان گئے؟ قدرتی بات ہے، جب اسٹیبلشمنٹ از پارٹ آف دا گورنمنٹ آپ کو ماننی پڑتی ہے بات کئی دفعہ، لیکن ہماری غلطی ہے، ٹوٹلی ایگری ود دیکھ، لیکن آپ اس کو ذرا آگے لے کے چلے نا۔ جو بیانیہ ہے کہ خان صاحب از ریسپانسبل، یہ جو کچھ اکانومی کے ساتھ ہو رہا ہے، بھائی ہم تو اکانومی کو بڑا اسٹیبل چھوڑ کے گئے تھے اور وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی تھی، اس کے اندر گروتھ ریٹ ہمارا لاسٹ ایئر اور اس ایئر بڑھتا جا رہا تھا اور پاکستان کو لوگ اس کا نام لے رہے تھے ایز فار ایز کووڈ از کنسرن، اور اکانومی کی جو جی ڈی پی کی گروتھ تھی وہ دیکھیں کہ ہر دفعہ وہ اس کو بڑھ ہی رہی تھی آگے، ہماری پروڈکشن بڑھ رہی تھی، ایکسپورٹ بڑھ رہے تھے، ہمارے وہ جاب کی اپرچونٹیز کریٹ ہو رہی تھی۔ لیکن پرابلم کہاں پہ آیا کہ امریکہ بہادر کو خان صاحب کی وہ باتیں اچھی نہیں لگی جو میرے ایک اور بھائی نے بات کی تھی کہ پاکستان کو ٹرولی انڈیپینڈنٹ کیا جائے، ان لوگوں سے ہٹایا جائے، تو وہ چیزیں ان کو پسند نہیں تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں روس سے تیل ملتا تو روس کی چند باتیں ہمیں بھی ماننی پڑتی، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کبھی کسی کو۔ جب آپ کسی سے فیور لیتے آپ کو باتیں مانتے بھی ہیں، آئی ایم ایف کی یہ باتیں بھی مان رہے ہیں، ریٹ نہیں گئے، تو اس کے اندر ہوتا کیا، روس ہمارا تقریباً نیبر ہے اور چائنا روس ایک بلاک ہے بہت بڑا جس کا احترام کرنا چاہیے، جس میں آپ کا ایران بھی ہے، آپ کا انڈیا آدھا ہے، آپ کا ترکی بیچ میں آ رہا ہے، آپ کا عراق آ رہا ہے، آپ کا سیریا آ رہا ہے، تو کیوں نہیں، وائی ناٹ؟ اگر سعودی عربیہ کر سکتا ہے، اگر سستا تیل لے کے اپنا کھیل آگے بیچ سکتا ہے، اگر انڈیا لے سکتا ہے، بنگلہ دیش لے سکتا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے تیل سستا کر رہا ہے، تو امریکہ کو جب ہماری حالات کا پتہ ہے تو کیوں ہمیں روکا؟ وجہ ایک جو بڑی خوبصورت بات کی، یہ لوگ کہتے ہیں اسرائیل کو مانو، یہ لوگ کہتے ہیں اپنا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کو فارغ کر دو تاکہ پاکستان کے ہاتھ باندھ کے عربین سی میں پھینک دیا جائے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھٹو صاحب والی بات ہے کہ اگر ہم لوگوں کو گھاس اور پتے کھانے پڑے، ہماری قوم کو تیار ہونا چاہیے، قوم کو اتنا اویئر کرنا ہے۔ اچھا بخاری صاحب، ایک چھوٹا سا فائنل سوال میں آپ سے کروں گا، ٹائم بھی بہت کم ہے جی، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں جی الیکشن ہونے چاہیے اور جلد از جلد الیکشن کروائیں، یہ سارے مسائل کا حل الیکشن ہے، دوسری طرف آپ لوگ پنجاب کے اندر گورنمنٹ فارمیشن میں جا رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ آپ لوگوں کے بیانیے کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے پایا جاتا؟ نہیں، بالکل تضاد نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن کروائیں، کل اناؤنس کر دیں، مہینے بعد اناؤنس کر دیں، ہم پھر ان کے ساتھ بعد میں آؤٹ آف دا پارلیمنٹ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے، بات کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف، لیکن جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے ہم پنجاب کو چھوڑ دیں۔ پنجاب پاکستان کا دل ہے، یہ بل ورک ہے، پنجاب جب ہمارے پاس ہوگا ہم ان کو مجبور کریں گے کہ الیکشن کی طرف آئیں۔ ٹھیک ہو گیا ملک صاحب، جی بالکل ٹھیک ہو گیا ملک صاحب، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ جو عمران خان صاحب ای سی پی کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں اور الیکشن بھی چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ آئین کے اندر پھر اس کا ایک پروسیجر ہے، جیسے بیگ صاحب نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا ہے۔
آسان سا کنکلوژن عمران کہے کہ پاکستان کو الیکشن جانا چاہیے. آپ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل بات کر رہے ہیں, اتنا کیوس ہے. اگر سن پا رہے ہیں. بہت شکریہ طاہر ملک صاحب آپ کا, سید یاور عباس بخاری صاحب آپ کا, سینیٹر محمد انور بیگ صاحب, منور بٹ صاحب, چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.